نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ وہ جو لال رومال والے ہیں نا سعودیہ والے، ان کے ایک بڑے بھائی ہیں جن کی اسلام آباد میں مسجد ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے بڑے بھائی۔ تو 2008 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا نہیں۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں، کیونکہ ان دنوں ویڈیوز بھی میری اس طریقے سے یوٹیوب پہ آئی نہیں تھی ابھی، زیادہ تو 2009-10 میں آنا شروع ہوئی۔ تو میں ان کی مسجد میں ملنے چلا گیا، ملاقات ہوئی، گپ شپ ہوئی۔ جب مغرب کی نماز میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے، میں ابھی نیا نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں، اس وقت میں نیا نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا۔ تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف، بغیر بارش کے، سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتا ہے یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے، شیعہ کا طریقہ ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں، اور امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں۔ تو ہم اہل حدیثوں نے کہا، یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا، یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ تو علمی کتابی نہیں لوگوں نے ہمیں بنایا نا۔ تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں، تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا۔ تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے۔ تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے، آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں۔ اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی سن تو نہیں رہا۔ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے، میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں۔ آگے سنیں کیوں کرتا ہوں، وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں میری بیوی جو ہے نا یہ زہر کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے، تو میں پھر کیا کرتا ہوں، زہر کی نماز پڑھائی، پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں، پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں تو مغرب ٹائم واپس آتے ہیں۔ یعنی خود سارے مزے لوٹ رہے ہیں لیکن آپ سے چھین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ مجھے ایک بھائی نے ایک شخص کا کلپ بھیجا جس کا نام ہے انجینئر محمد علی مرزا، اور اس کلپ میں مجھ سے متعلقہ ایک سوال اور اس کا جواب، اور اپنے حواریوں میں ہنسنا اور مسکرانا اور داد حاصل کرنا، میں یہ حق محفوظ رکھتا ہوں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ اس کلپ میں انجینئر مرزا محمد علی کہتا ہے نہ میں وہابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی۔ یہ فقرہ اس کا بہت عام اپنے بارے میں کہتا ہے اور اپنی دعوت کے بارے میں کہتا ہے کہ جب لوگ مجھے جانتے نہیں تھے، انہیں پتہ نہیں تھا، اور کہتا ہے کہ یہ فتنہ عالمی نہ تھا، لوکلائز تھا۔ گویا اس نے یہ بات مان لی کہ میری دعوت یہ فتنہ ہے، میں فتنے کی دعوت دے رہا ہوں اور امت کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہوں۔ خود مانا اس نے، آپ دیکھ لیجئے اس کے اس کلپ کے اندر۔ 8 کی بات ہے جب یہ فتنہ عالمی نہیں تھا، لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا، فتنہ عربی والا، پنجابی والا۔ کہ یہ فتنہ عالمی نہ تھا، لوکلائز تھا۔ کہتا ہے کہ میں 2008 میں لال رومال والے جو سعودیہ والے، ان کے بھائی جو اسلام آباد میں بڑے بھائی ہیں، میں ان کی مسجد میں گیا، 2008 میں ملنے گیا۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں انجینئر ہوں۔ یہ فقرہ نوٹ کیجیے۔ اپنے حواریوں کو یہ کیوں نہیں بتلایا کہ میں 2008 میں نہیں، میں تو درجنوں مرتبہ ان کے پاس جاتا تھا، اور سوالات کی ایک لمبی نشست ہوتی تھی، مغرب پر میں جاتا تھا اور عشاء بھی ہو جاتی تھی، اور کتنی ہی مرتبہ میں وہاں بیٹھ کر اپنی سوالات کی بھرمار اور مجھ سے سیکھتا رہتا تھا۔ یہ کیوں نے اپنے حواریوں کو بتلایا کہ مجھے پتہ ہی کچھ نہیں تھا، میں تو ایک انجینئر تھا، اور شریعت سیکھنے کے لیے میں سید کی مسجد میں جاتا تھا، اور پھر کئی گھنٹے وہاں بیٹھ کر میں سیکھتا رہتا، سوالات کرتا رہتا اور جوابات حاصل کرتا رہتا۔ یہ کیوں نے اپنے حواریوں کو بتایا کہ میں ان کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتا تھا۔ اور پھر جھوٹ دیکھیے اس شخص کا، 2008 میں کہتا ہے میں ملنے گیا، یہ بھی جھوٹ تھا۔ درجنوں مرتبہ آیا اور درجنوں مرتبہ سوالات کیے ہیں اور لمبی نشستیں میرے ساتھ کی ہیں۔ اب کہتا ہے کہ اس لال رومال والے سعودیہ والے کے جو بڑے بھائی ہیں انہیں پتہ نہیں تھا کہ میں انجینئر ہوں، اور آگے ہی کہتا ہے جب میں نے ان سے سوال کیا تو انہوں نے جواب میں کہا انجینئر صاحب، جب پتہ ہی نہیں تھا تو پھر انجینئر صاحب کیسے کہہ دیا؟ اپنے ہی دام میں صیاد آ گئے۔ تو میں ان سے ملنے کے لیے گیا، ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو انجینئر صاحب ہیں۔ مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب، جب پتہ ہی نہیں تھا تو پھر انجینئر صاحب کیسے کہہ دیا؟ یہ تو ہے علمی کتابی بیچارہ کہ چھوٹے سے کلپ کے اندر ہی جھوٹ بول رہا ہے۔ پہلے کہتا ہے انہیں پتہ نہیں تھا میں انجینئر ہوں، اور جب سوال کیا اس سوال پر بھی میں آ جاؤں گا، تو جواب میں لال رومال والے کے بھائی نے کہا انجینئر صاحب، جب مجھے پتہ ہی نہیں تھا تو میں نے آپ کو انجینئر کیسے کہہ دیا؟ انجینئر صاحب مجھے پتہ تھا آپ یہاں میرے پاس آتے ہیں اور یہاں اسلام آباد میں رہتے ہیں،
اور اکیلے بھی کبھی نہیں آئے, آپ اپنے ساتھی کو بھی ساتھ لاتے تھے اور یہاں بیٹھ کر لمبی نشست میرے ساتھ کیا کرتے تھے, اور میں بیٹھ کر کئی مرتبہ انتظار کرتا تھا کہ بڑے دن ہو گئے ہیں آئے نہیں ہیں مرزا صاحب, اور سوالات کریں گے, جوابات مجھ سے حاصل کریں گے. یہ اس جگہ پر آپ نے جھوٹ بولا, اور اس شخص سے کیا بعید ہے جھوٹ کی جو صحابہ پر, تابعین پر, امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ, بنو امیہ کے خاندان پر, جو یہاں تک کہہ دیتا ہے کہ رج کے جھوٹے اور رج کے نیک تابعین کی جماعت. یہ حدیثیں گھڑنے کے اور جھوٹ بولنے کے ماہر تھے تابعین, اور نیکوکار بھی رج کے تھے اور جھوٹے بھی رج. مرزا صاحب آپ جھوٹے نہیں, آپ ابو کذاب ہیں, جھوٹوں کے باپ ہیں آپ. سوال یہ کیا, کہا کہ میں لال رومال والے کے بھائی کے پاس گیا اسلام آباد میں, سوال کیا کیا 2 نمازیں جمع ہو سکتی ہیں؟ تو جواب یہ ملا یہ تو حرام ہے, اور نیچے سارے جو حواری بیٹھے ہوئے ہیں وہ بڑے خوش ہو رہے یہ تو حرام ہے. پھر میں نے کہتا ہے میں نے امام مسلم رحمہ اللہ کی صحیح مسلم سے 10 حدیثیں انہیں بتلائیں اور بتلایا, امام نووی رحمہ اللہ نے باب باندھا, سبحان اللہ. تو میں نے کہا کہ نہیں, کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے, یہ تو رافضی کرتے ہیں, یہ تو شیعہ کرتے ہیں. بات میں نے پڑھی تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے ایک آپ سے مسئلہ پوچھنا ہے, میں ابھی نیا ہی اسٹڈی کر رہا ہوں, اس وقت میں نیا حدیث کے ذرا قریب ہوا تھا, تو میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ یہ نمازیں بغیر خوف بغیر بارش کے سفر کے بھی بغیر جمع ہو سکتی ہیں؟ کہتا نہیں جی حرام ہے یہ تو. میں نے کہا کیوں؟ وہ کہتے ہیں یہ تو رافضیوں کا طریقہ ہے, شیعہ کا طریقہ ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ تو صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں, اور امام نبوی نے باب باندھا ہے کہ سفر اور حضر دونوں میں نمازیں جمع ہو سکتی ہیں. تو ہم اہل حدیث ہونے کا یعنی اس وقت ہم بھی تھے نا, یہ اس زمانے کی بات نہیں ہے کہ جب یہ ہم جھوم کے کہا کرتے تھے کہ نہ میں وابی نہ میں بابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. تو علمی کتابی نہیں لوگوں نے ہمیں بنایا نا. تو میں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں, تو اہل حدیث کا تو مطلب ہے حدیث کو دیکھے گا. تو وہ کہتے ہیں نہیں وہ کرتے ہیں تو وہ کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہونی چاہیے. تو میں نے کہا یہ تو بڑی عجیب بات ہے, آپ لوگ مطلب حدیث پہ بھی چلتے ہیں. اور پھر جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا کچھ. پھر جب میں نے انہیں یہ حدیثیں سنائیں تو پھر دیکھو, پھر کہتے ہیں ادھر ادھر دیکھا, کوئی سن نہ لے, لا حول ولا قوت الا باللہ, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں کہ یہ حرام ہے؟ ہم نے اپنی کتاب جو لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا میں تقسیم کی ہے, نماز نبوی, محمد پبلشر, G112 اسلام آباد, ہمارا فون نمبر موجود ہے, اس کے اندر ہم نے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ظہر اور عصر کو جمع کر کے پڑھا, حالانکہ وہاں خوف تھا اور نہ ہی سفر کی حالت تھی. صحیح مسلم کی حدیث ہے, ہم لے کر آئے اپنی کتاب میں جو لاکھوں کی تعداد میں ہم سب کو تحفے کے طور پر اور قیمتاً, اور جو دیکھتے ہیں کہ جس کی نماز صحیح نہیں, مخیر حضرات اسے ہم سے خرید کر تحفے کے طور پر تقسیم کرتے ہیں, اس میں بھی حدیث کو لے کر آئے. جب ہم خود بیان کر رہے ہیں, ہم لکھ رہے ہیں, چھاپ رہے ہیں, لوگوں میں تقسیم کر رہے ہیں, ابو کذاب, ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرام ہے؟ پوچھا گیا ابن عباس سے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دشواری میں نہیں رکھنا چاہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بارش اور خوف کے بغیر نمازیں جمع کی ہیں, صحیح مسلم ہے, ہم چھاپ رہے ہیں. آپ اپنے حواریوں کو یہ کیوں نہیں بتلاتے کہ میں جھوٹ کہہ رہا ہوں تمہیں خوش رکھنے کے لیے اور اپنی آخرت کو برباد کرنے کے لیے, اور جو جھوٹ بولتا ہے اس کے ان جبڑوں کو کینچیوں سے کاٹا جائے گا جہنم کی, میں اس کا مصداق بننے کے لیے یہ آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہوں. یہ کیوں نہیں آپ نے کہا؟ یہ آپ نے کیوں نہیں کہا؟ ہم نے تو اپنی کتاب میں چھاپا ہے. عبداللہ بن شقیق بیان کرتے ہیں ایک مرتبہ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بصرہ میں عصر کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع کیا, حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا اور ستارے چمکنے لگ گئے. کسی نے کہا نماز کا وقت ہو گیا, مغرب. آپ نے فرمایا, ابن عباس نے, مجھے سنت نہ سکھاؤ, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ظہر اور عصر, مغرب اور عشاء ملا کر پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. عبداللہ کہتے ہیں مجھے شک پیدا ہوا, شبہ پیدا ہوا. میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا, انہوں نے ان کی تصدیق کی. یہ حوالہ بھی صحیح مسلم کا ہم نے اپنی کتاب میں چھاپا ہے, علمی کتابی. ہم نے اپنی کتاب کے اندر چھاپ کر لاکھوں کی تعداد میں اردو میں, انگلش میں, بنگالی میں, مختلف زبانوں میں نماز نبی ہماری چھپ رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے. لا تعداد دارالسلام چھاپ رہا ہے ہماری اس کتاب کو, ہم چھاپ رہے ہیں محمد پبلشر کے تحت. ہم نے جب یہ حدیثیں وہاں پر جمع کر دی ہیں تو آپ کو بتاتے ہوئے مجھے کیا مسئلہ تھا؟ انجینئر صاحب پھر آپ جھوٹ بولتے ہیں, کہتے ہیں پھر مسئلہ بتاتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا کہ کوئی سن نہ لے, لا حول ولا قوت. جب ہم کسی کو یہ کتاب دے رہے ہیں وہ پڑھے گا نہیں, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کچھ سن تو نہیں رہا, وہ پڑھ کر میرے پاس نہیں آئے گا کہ آپ تو بتاتے نہیں ہمیں. سبحان اللہ, یہ بھی آپ کا جھوٹ ہے. اور جیسے وہ کہتے ہیں نا, جگت بعد مرچ مسالے لگا کر بات کرتا ہے کہ لوگوں کو مزہ آئے, آپ نے یہ مرچ مسالے اپنی طرف سے لگائے اور کل قیامت کے دن آپ اس کا جواب دیں گے. اور پھر میں نے کہا کہ میں ادھر ادھر دیکھ کر میں بھی جمع کر لیتا ہوں, اور اس لیے جمع کرتا ہوں, بڑی لطیفے کی بات. اگلی بات سنیے کہ میری بیوی شاپنگ کے لیے جاتی ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ. شاپنگ کے لیے تو میں خود جاتا ہوں, اور میں اپنی بیوی کو پھر بند کمرے میں کر کے اور پیچھے سے کھڑا کر کے پھر میں نماز عصر پڑھ کر پھر ہم نکل جاتے ہیں, اور مغرب تک پھر ہم شاپنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں خود مزے لیتے ہیں. آپ کو بتاتے ہیں لا حول ولا قوت الا. جب میں نے مسلم شریف تھوڑا ان کو ایمفسائز کیا نا, تو انہوں نے ادھر ادھر دیکھا, کچھ سن تو نہیں رہا.
مجھے کہتے ہیں انجینئر صاحب آپس کی بات ہے میں بھی نمازیں جمع کر لیتا ہوتا ہوں. آگے سنیں کیوں کرتا ہوں, وہ اس سے بھی مزے کی بات ہے. وہ کہتا ہے میری بیوی جو ہے نا یہ زہر کے وقت شاپنگ کے لیے نکلتی ہے تو مغرب عشاء کر دیتی ہے, تو میں پھر کیا کرتا ہوں زہر کی نماز پڑھائی پھر کمرے میں جا کے بیوی کو پیچھے کھڑا کر کے نا اثر ساتھ ہی پڑھ لیتا ہوں, پھر آرام سے جا کے ہم شاپنگ کرتے ہیں. تو علمی کتابی سے میں ایک بات کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ اس پر قائم ہیں اس اپنے موقع پر, تو میں آپ کے اس کمرے میں جہاں پر آپ کے چند ہواری بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کو مجدد ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں, وہاں آ کر میں آپ سے صرف اسی ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں. مجھے ذرا اجازت دیجیے, وقت دیجیے محترم, وقت دیجیے. میں آپ کے پاس آؤں اور آپ کی میں علمی کتابی, میں ہوں مسلم علمی کتابی. آپ کی علمی کتابی تو ہمارے محقق العصر شیخنا ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی نے اتنا سادہ سا سوال کیا آپ سے اور آپ کے حواریوں سے, سبحان اللہ, کہ آپ کا یہ علمی کتابی مسلم نہ وہابی نہ بابی, یہ صرف میرے سامنے بیٹھ کر قرآن مقدس سے ورقہ میں نکالوں گا, دیکھ کر پڑھ کر سنا دے, منہ مانگی موت دی جائے گی, منہ مانگا انعام دیا جائے گا. محترم آئیے یہی چیلنج ان کا قبول کر لیجئے. باقی حدیث کی عبارت کی تو آپ کی حالت, کیونکہ میرا یہ موضوع نہیں ہے, ہمارے ابو یحییٰ نور پوری حافظہ اللہ تعالی آپ کی بڑی خوبصورت کلاس لیتے ہیں. جہالت کے اندر جو بھری ہوئی آپ کے دروس ہیں اس کے بڑے بڑے آپ کے کلاس لیتے ہیں, بڑے خوبصورت اور بڑی گرفت کرتے ہیں, اور آپ بیچارے منہ دیکھتے رہتے ہیں. آپ نے کیوں نہیں کہا, کیوں نہیں تیار ہوئے؟ میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے, مناظرہ کہیں اس کو, گفتگو کہیں, میرا سوال کہیں, آپ کرسی پر بیٹھیے گا, میں آپ نیچے بیٹھوں گا, آپ سے دور بیٹھوں گا, اپنے حواریوں کو آگے دیوار بنا کر بٹھا لیجیے گا, میں سوال کروں گا آپ جواب دیجیے گا. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم. میں منتظر ہوں آپ کا جواب کا کہ آپ کب مجھے بلاتے ہیں اپنے پاس, میں آپ کے پاس آنے کے لیے تیار ہوں. آپ میرے پاس جھوٹ بولا آپ نے کہ صرف 2008 میں آئے, آپ کو یاد نہیں؟ آپ مجھے اکثر گلی میں مل جاتے تھے, میں پوچھتا تھا جناب انجینئر کیسے ہو, کیسے ہو؟ آپ میرے پیچھے نمازیں ادا کرتے رہے. آپ نے میرے پیچھے عصر کی نماز پڑھی, اپنے ایک حواری کو بھی ساتھ لائے تھے. یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا اپنے حواریوں کو؟ اس حواری نے, وہ میرے ساتھ بیٹھا اور ساتھ آپ بیٹھے بائیں طرف. آپ کو یہ بھی یاد کرا دوں, صف کے بائیں طرف میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا بیٹے نے نماز پڑھائی, اور میں سلام پھیر کر بیٹھا اذکار کر رہا تھا کہ آپ کے حواری نے, جو جسے آپ سکھلا کر لائے تھے, اس نے مجھ سے پوچھا ایک سوال پوچھنا. میں نے کہا پوچھئے. میرے بائیں طرف آپ کا حواری اور اس کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے تھے. اس نے پوچھا آپ کا مرزا محمد علی انجینئر جو ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میں نے کہا وہ گمراہ آدمی ہے, اور آپ نے وہ سنا, آپ کے کانوں میں میری آواز پڑی, میں نے کہا وہ گمراہ آدمی ہے. اس کے بعد آپ کا حواری بھی رفو چکر اور آپ بھی اٹھ کر چلے گئے. علمی کتابی مسجد میری تھی, آپ موجود تھے, آپ وہاں پر کہتے میں کیسے گمراہ ہوں؟ مجھے ثابت کرو. آپ سمن بکمن عمیون کی تصویر بن کر وہاں سے اٹھ کر چلے گئے, اور اس کے بعد آج تک آپ دوبارہ نہیں آئے, اور وہ غصہ ایسے نکالا, یہ کلپ بنا کر آپ نے میرے خلاف ڈال دیا ہے. میں اس کا جواب آپ کے گھر, آپ کی مجلس, آپ کے کمرے میں آنے کے لیے تیار, وقت دیجئے, منتظر رہوں گا آپ کے جواب کا. وآخر دعوانا الحمدللہ. السلام علیکم. ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پہ ضرور شیئر کریں. شرک، بدعت اور گمراہی سے باخبر رہنے کے لیے اہل حدیث علماء چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. جزاک اللہ.